احمد صاحب کا، اور اس طرح سے کچھ اور لوگ بھی لکھتے ہیں، لیکن اگر ہم جدید عالم اسلام میں لیں تو میں کہوں گا کہ اکبر ایس احمد کو بھی دیکھیں، ہم ڈاکٹر علی شریعتی بھی ہیں، حسین نصر بھی ہیں، کہ جو جدید انداز میں اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مغرب سمجھے کہ یہ کیا ہے، لیکن باقی آوازیں ہماری نہیں پہنچ پاتی۔ اس کے لیے جو دانشورانہ سطح پر کام ہونا چاہیے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہے، اور یہ تاثر بالکل عام ہے کہ ہم ایک دہشت گرد ملک ہیں۔ ابھی آیا ہے کہ 10ویں نمبر پر ہمیں فیلڈ کنٹری کی حیثیت سے ڈکلیئر کیا جا چکا ہے۔ تو اس عالم میں یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے، جو فکر ہے، یہ ہے بہت اہم۔ لیکن جو بات کہی ہے علامہ اقبال نے کہ ایک طرف تو پوری قوت لگی ہوئی ہے کہ پختہ تر کر دو طریق خانقاہی میں اسے، اور علامہ کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو یہاں یہ متضاد معاشرہ ہے کہ رسم شبیری تو ادا ہو نہیں رہی ہے۔ سائنس بھی جو حاصل کی ہے ہم نے، ٹیکنالوجی، تو اس سے بھی ہم استخارہ دیکھ رہے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں، لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے۔ تو یہ ہماری ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ اس سے کیا روشن خیالی پیدا ہو رہی ہے، اور اس سے ہم کس طرح کے مستقبل کے لیے اپنے آئندہ نسلوں کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ جو یہاں موجود ہے وہ تو ہیں قابل قدر، انہوں نے تو کچھ سوچا ہے، کچھ سمجھا ہے، کچھ انہوں نے نتائج نکالے ہیں، ان کی زندگی میں وہ برت بھی رہے ہیں۔ اسی لیے شاید یہ معاشرہ ابھی تک قائم بھی ہے جس طرح بھی ہے۔ لیکن باقی جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہوں نے تو ہمیں بتا دیا کہ فلاں تاریخ تک شاید تمہارے مقدر جو ہے وہ جو لکھے جا چکے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو اب اس کا کیا مقابلہ ہم کر رہے ہیں؟ جو ہمیں ایک فیل کنٹری کی حیثیت سے جو ایک تمغہ دے دیا گیا ہے، اس سے نکلنے کے لیے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہ فکری نشست ہے، اس میں یہ موضوعات آئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو سارے مراحل جو ہیں وہ مغرب سے ہی مانگتے رہے ہیں، کہ اگر خلافت موومنٹ پہ بھی ہم نے چاہا کہ ترکی کی خلافت جو ہے وہ بحال ہو تو وہ بھی انہی سے مانگنے گئے ہم۔ اب یہ بات کہ ہمارے یہاں ایک ہموار اور متوازن ذہن پیدا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو ہمارے مدارس ہیں ان میں سائنس، ریاضی اور جدید علوم کا کچھ حصہ شامل کیا جائے، تاکہ وہ جو دینی پس منظر ہے وہ تو انہیں حالیم اور یہ ذہنی رویے پیدا کیے جائیں تو شاید اس کا کوئی بہتر نتیجہ برآمد ہو۔ اس لیے کہ اب اتنا زیادہ زوال کی طرف ہمارا معاشرہ جا چکا ہے کہ اس سے کمتر کی شاید اب گنجائش نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے اظہار خیال کا موقع دیا جائے۔ ہمارے مقررین کی درست مکمل ہو گئی۔ اس سے قبل کہ میں ڈاکٹر منظور صاحب سے اس پوری گفتگو کو سم اپ کرنے کے لیے درخواست کروں، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے حاضرین میں سے جو لوگ موجود ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہر شخص 3 سے 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لے تاکہ شاہزادہ یہاں صاحب جناب بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی صاحب۔ Connected with that because Musharraf and I had been from the same family tree. That was a very stupid article in a sense that he was talking of a country and he was talking of the Nile moderation in the country because we don't have primary education. The other point is Dr. Shah was talking of the atrocities of majorities on minorities. He completely forgot what we did in East Pakistan. And I'm very sorry to say that they have very little talk about Pakistan itself. They have been talking of the world. Jafar said something and Abbas said something about Pakistan. But why are you so afraid of talking of our own country? I think it's time, in my opinion, that we should please sanctify history
and talk of individuals in the manner we should talk. Nobody can talk about Jinnah in this country. Why not? We have invested him with a color of divinity, which I don't think we should do. In fact, we are being very unfair to him. So this discourse is all right, see. But I draw a very firm line between pedantry, pedagogy, and scholarship. Now, scholarship, if it is not related to the reality in our own country, in our own family, I don't think it's much use. Just the same, I must congratulate and compliment my friend Dr. Manzoor, who has been very kind to me. He did the preface to my little book on partition, and he made something modern mindset. Unfortunately, I did, in my own humble way, did try to focus things, and I made a mention of Mr. Jinnah's statement on August 7, 1947, which really shocked me, because I was in Delhi, and he said, I will try to say it in the same language and in the same ledger as he used. He said, I'm quoting him now, I am going to Pakistan as a citizen of Hindustan. Then he tells us, Delhiwalas, to be loyal to our government, that is the Indian government, and to pay due respect to the national flag. So why can't we talk about this? We are talking with our head into the sky. I think it's about time that we should bring ourselves down to earth and talk of the reality right in front of our eyes, rather than talk of things that are far away from us. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया कि एक डिबेट आगे चलती है। हमारे साथी हजरात में से यूसुफ मिर्जा साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त और मंजूर अहमद साहब के सेहत यारी पर मुबारकबाद देता हूं। बहुत शुक्रिया। और आपकी गैर हाजिरी से वो मकरें नहीं हो सकी, तो आपके उनका इजारा आप फिर दोबारा करना। दूसरी चीज है, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हर मसाइल पर बहुत लंबी लंबी तकरीर की जा सकती है, लेकिन मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो जरूर बयान करूंगा कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, तो मैं साइंटिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, करेला और नीम चढ़ा कॉलेज में रहा, लेकिन उसके बावजूद तारीख पढ़ता रहा। और मेरा ही नजरिया है कि जो इंसानी तहजीब की तरक्की होती है वो एक इज्तिमाई शऊर होता है लोगों का। जैसे इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा तरक्की की एलिजाबेथ दी वन के जमाने में, उससे ज्यादा गलत हेड ऑफ द स्टेट नहीं हो सकता, और न था कोई ग्रोह। लेकिन एक इज्तिमाई शऊर, नॉलेज का, रिनाइसेंस का, यूनिवर्सिटी उसके बनने का वहां शुरू हो चुका था, कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से आप देख लें, खुलफाए राशिदीन के बाद बनु उमय्या ने मलूकियत ले आया इस्लाम, और 92 ईयर्स वो हुकूमत करते रहे, लेकिन चूंकि मुसलमान सोसाइटी का इज्तिमाई शऊर पैदा हो चुका था, वो चलता रहा और मुसलमान छाते गए। अंग्रेजों के जमाने में जो इज्तिमाई शऊर हिंदुओं का या मुसलमानों का पॉलिटिकल सिस्टम जो डेवलप हुआ, वो इस वजह से नहीं हुआ कि वो बड़े शौक पर आते हैं, उन्होंने ये एक तहजीबी वर्षा होता है जो हर कौम को नहीं चलता। और मुझे यकीन है, मैं इस बात को यकीन रखने वालों में से हूँ कि पाकिस्तान इज नॉट ए वेल्ड स्टेट। पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफिकल, और इस पर मैं लंबी बात कर सकता हूँ, कभी और करूंगा, कि विल डिरार्ट ने लिखा है कि ज्योग्राफी इज द मैट्रिक्स ऑफ हिस्ट्री। मैं जब अपने शागिर्दों को ये सब बात बताता हूँ तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख देखो, खैबर पास हैज डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन फॉर ऑल दीज 4000 ईयर्स। तो पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी है, एक ज्योग्राफी है, एक तहजीबी वर्षा है, और एक मेरी सोच है कि ये सेंट्रल एशिया तक हमारा असर जाएगा। कराची से लेकर के सेंट्रल ऑफ एशिया तक सड़कें बनेंगी, रेल लाइन होगा, 200 साल लगे, 300 साल लगे, लेकिन इंसानियत का इतना बड़ा इज्तिमा है इत्तेदाद में। एक तरफ से ज्यादा हिंदुस्तान है, एक तरफ से ज्यादा चाइना है, और सारा सेंट्रल एशियन मुस्लिम स्टेट्स है।